السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات سامعین و ناظرین، آج میں آپ لوگوں کی خدمت عالیہ اور مقدسہ میں بہت ہی کم وقت میں حیران کر دینے والا عمل، آپ کی زندگی کے اندر چار چاند لگانے والا عمل، اور ایسا عمل جو بہت ہی کم وقت میں آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، ہر وقت کر سکتے ہیں، اور اس کے کرنے میں اتنا بڑا انعام، حیران کر دینے والا انعام، اور یہ مجرب عمل ہے، صحابہ کا عمل رہا ہے، بزرگان دین کا عمل رہا ہے، اور ان کو یہ انعام اکرام ملا ہے، لیکن نیک نیتی کے ساتھ، نیت کی درستگی کے ساتھ کرنا ہوگا۔ میرے ناظرین، میں بتا دوں، اور وہ عمل ہے کیا؟ تھوڑا سا عمل اتنے ڈھیر سارے انعام، اعزاز، اکرام لوگوں کو ملا، تجربے کی بات ہے، تو سن لیجئے۔ اور اس کا ثبوت حدیث سے ہے، کوئی گھر کی بات اور گھر کی پیداوار نہیں ہے، اور جس کا ثبوت حدیث سے ہو، صحابہ کے عملی زندگی ہو، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قول صحیحہ ہو، حدیث صحیحہ ہو، اس کے شک کے اندر تو کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، اور اس کے اندر فائدے ہی فائدے ہیں، ایمان بھی بنے گا، یقین بھی بنے گا، آخرت اور دنیا دونوں میں کامیابی ہو۔ آپ ایسا عمل کریں گے، سوچ نہیں سکتے ہیں میرے ناظرین اور سامعین، مٹی چھوئیں گے سونا ہوگا۔ محاورہ ہے، جس کام میں آپ لگیں گے، اس کا مطلب یہ ہوا اللہ تعالیٰ اس میں فراوانی کریں گے، برکتوں کا نزول ہوگا۔ شرط ہے کہ نیت درست ہونی چاہیے، اور عمل صحیح طریقے سے ہونی چاہیے۔ اور وہ عمل ہے کیا، اور وہ حدیث ہے کیا، اس کے راوی کون ہیں، میں بتا دینا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص چاشت کے 2 نفل پڑھتا ہے، صرف 2 نفل کی بات سنی، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص چاشت کے 2 نفل پڑھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل رہنے والوں میں شمار نہیں ہوتا، گویا کہ ذاکرین اور مصلیین میں شمار ہوتا ہے۔ اور جو ذاکرین میں آ جائے، ایک فہرست میں آ جائے، اس کے لسٹ میں آ جائے، دنیا اور آخرت دونوں آراستہ اور پیراستہ، اور دونوں جہاں میں کامیابی قدم چومے گی۔ اور پھر کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص 2 نفل پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل رہنے والوں میں شمار نہیں ہوتا، اور جو 4 نفل پڑھتا ہے، یہ 2 کی تھی جو ذاکرین اور مصلیین میں شمار ہوا، اور جو 4 پڑھتا ہے اس کا کیا انعام ہے، سن لیجئے۔ وہ عبادت گزاروں میں لکھا جا چکا ہوتا ہے، لکھ دیا جاتا ہے، ایک شمار 2 ہوا، 2 رکعت والا شمار گنتی کی جا رہی ہے عبادت گزاروں میں، غافل نہ ہونے والے میں عبادت میں، اور جو 4 رکعت نفل پڑھتا ہے وہ عبادت گزاروں میں لکھا جاتا ہے، نام فہرست میں داخل ہو گیا، لسٹ میں شمار ہو گیا۔ اب بتائیے کہ جس عبادت گزار کی لسٹ میں آپ کا نام آ جائے صرف 4 رکعت نفل پڑھنے کے سلسلے میں، کتنا بڑا انعام ہے، اکرام ہے۔ اور فرمایا، یہ تو 2 اور 4 کی ہوئی، اور فرمایا کہ جو 6 نفل پڑھتا ہے، اس دن کے کاموں میں اللہ تعالیٰ جو ہے مدد فرماتے ہیں۔ کیا فرمایا؟
کہ جو 6 نفل پڑھتا ہے اس کے اس دن کے کاموں میں مدد کی جاتی ہے. جو کام کرے گا صبح سے شام تک اللہ تعالیٰ کی کھل کر مدد آئی. یہ 6 کا انعام ہے. بزنس میں، مقدمہ میں، جائز مقاصد میں قدم اٹھائیں گے، اللہ کی برکتوں کا نزول ہوگا. 6 رکعت اس دن ان کے کاموں میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی. اور جو 8 پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے فرما برداروں میں لکھ دیتے ہیں. اللہ اکبر. 8 رکعت کا انعام سن لیجئے، سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کتنا ٹائم لگتا ہے؟ موبائل دیکھنے میں پوری رات ختم کر دیتے ہیں. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جو 8 نفل پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں فرما برداروں میں لکھ دیتے ہیں. فرما بردار یعنی مقرب بندہ، جو قریب ہو گیا وہ خزانے کے بھی قریب، جو چیز چاہے گا وہ ہوگا. اور جو 12 نفل پڑھتا ہے، سنتے چلیے میرے ناظرین، انعام، اعزاز، اکرام، جو 12 پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے فرما برداروں میں لکھ دیتے ہیں. اور جو کیا فرمایا گیا کہ جو 8 نفل پڑھتا ہے اسے فرما برداروں میں لکھ دیتے ہیں، جو 8 پڑھتا ہے اسے فرما برداروں میں لکھ دیتے ہیں. اور جو 12 نفل پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتے ہیں. اللہ اکبر. یہ اور نالا پدالا. جو 12 پڑھتا ہے، فرماتے ہیں کہ جو 12 نفل پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتے ہیں. پتہ چلا کہ ان کے لیے جنت ضروری ہو گئی، تب نے اس کے لیے جنت محل بنا. اور جنت میں محل بننا کتنا بڑا انعام ہے. ہر دن اور رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر صدقہ اور احسان فرماتے رہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یوں بھی فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے پر سب سے بڑا احسان، اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر سب سے بڑا احسان یہ ہوتا ہے کہ اسے اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. یہ عمل جو ہم نے 2 سے لے کر کے 12 تک کی باتیں کی رکعت نفل کے سلسلے میں، اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا عمل ہے، انعام، اکرام، اعزاز ہے جو اپنے بندوں کے لیے مقرر فرمایا ہے. اور یہ حدیث ہے، حدیث جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول. اور اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عمل رہا ہے، اور صوفیاء کرام کا عمل رہا ہے. میرے ناظرین اور سامعین، ہم یوں ہی اپنی زندگی کو فالتو وقت میں گزار دیتے ہیں، وقت کو وقت نہیں سمجھتے، موبائل میں وقت گزار دیتے ہیں، دکان اور مکان میں گپیں ہانکتے. اللہ معاف کرے، ہم نے داڑھی والوں کو، مومن اور مسلم کو یہ بھی دیکھا ہے کہ گولا بند ہو کر کے تاشیں کھیلتے ہیں. تاشیں، شرط اور بازی لگا کر، جو لا یجوز، جائز نہیں، حرام ہے. شرط لگا کر تاشیں کھیلنا دیکھا ہے. اپنے وقت کو وقت نہیں سمجھتے. میرے ناظرین، وقت کو وقت سمجھیں اور اللہ کا ذکر کریں، اس کی جگہ پر تسبیح بیان کریں. اللہ کا کیا انعام ہوگا اس تاش کھیلنے، موبائل چلانے، لوڈو کھیلنے اور غیبت کرنے، دکان مکان گمٹی پر، روڈوں پر، سڑکوں پر بیٹھ کر چناؤ اور الیکشن کی باتیں کرنے کے علاوہ ہمارا عمل تو کچھ رہا ہی نہیں. میں بتا دوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھیں، جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھیں جس میں نہ اللہ تعالی کا ذکر کریں اور نہ نبی کریم علیہ السلام پر درود بھیجیں، تو اس کو قیامت کے دن ذکر اور درود شریف کے ثواب کو دیکھتے ہوئے اس مجلس پر افسوس ہوگا، اگرچہ وہ لوگ دوسری اپنی نیکیوں کی وجہ سے جنت میں داخل بھی ہو جائیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ لوگ دوسری اپنی نیکیوں کی وجہ سے اگرچہ جنت میں داخل ہو جائیں لیکن ان کو اس مجلس کی وجہ سے افسوس ہوگا. اور فرمایا گیا،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ کسی ایسی مجلس سے اٹھتے ہیں جس میں اللہ کا ذکر نہ کرتے ہو تو گویا وہ بدبودار مردہ گدھے کے پاس سے اٹھے، اور یہ مجلس قیامت کے دن اس مجلس کی وجہ سے یہ مجلس ان کے لیے افسوس کے ذریعہ ہو۔ ہم نے اس مجلس میں بیٹھا، الیکشن کی باتیں کی اور لوڈو کھیلے، تاش کھیلے، غیبتیں کی، برائیاں کی، دنیا کے اندر کاموں کے اعمال کے اندر ملوث ہو کر، خرافات اور رسومات کے اندر ملوث ہو کر اپنی زندگی اور دنیاوی اور اخروی زندگی کو برباد کیا، افسوس ہوگی۔ اور ہم نے یہ حدیث پڑھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ کسی ایسی مجلس سے اٹھتے ہیں جس میں اللہ کا ذکر نہیں کرتے تو گویا وہ بدبودار مردہ گدھے کے پاس سے اٹھے ہیں، اور یہ مجلس ان کے لیے قیامت کے دن افسوس کے ذریعہ ہو۔ آج ہم ذکر سے غافل ہیں، نیک کاموں اور مجلسوں کے اندر نہیں بیٹھتے، مسجد میں کسی طرح پکڑے پکڑائے لائے جاتے ہیں تو اسی سپیڈ سے بھاگ جاتے ہیں، پھر وہی عمل ہمارا ہوتا ہے۔ میرے ناظرین، ہمارا عمل، ہماری زندگی قرآن اور حدیث کے مطابق تو ہے نہیں، پھر برکتوں کا نزول کا آسرا اور آس کیوں لگائے بیٹھے؟ میرے ناظرین اور سامعین، حدیث کے حوالے سے زندگی کو سدھارنے اور نوافل کے پڑھنے اور اس کے اعزاز اور انعام کے پانے کی بہت سارے فضائل بہت ہی کم وقت میں ہم نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں روایت کی بیان کردہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے صحیحہ کی روشنی میں بیان کر دی ہے، اور اگر آپ نے اس پر عمل کیا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں کامیابی کا ذریعہ ہوگا۔ میرے ناظرین، میں یہ امید کرتا ہوں کہ حتی الامکان یہ باتیں حدیث صحیحہ سے جو ثابت ہیں، جو علماء کرام نے کی ہے اور اپنی اخروی اور دنیاوی زندگی کو سدھارا ہے اور دونوں جہاں کی کامیابی ملی ہے، خزانوں کو لوٹا ہے، وہ چیزیں آپ تک اگر آپ کرتے ہیں تو ایمان اور یقین کے اندر بھی کامیابی ہوگی، اس کے اندر بھی سدھار آئے گی، مضبوطی پختگی آئے گی، اور اللہ تعالیٰ دونوں جہاں میں کامیاب کریں گے، مقصد میں کامیاب کریں گے۔ اپنی عملی زندگی کو سدھاریں، دینداری لائیں، 5 وقتہ نماز کو قائم کریں، بچوں کے اندر، اپنے اندر، معاشرے کے اندر، اخلاق کے اندر، سماج کے اندر قرآن کی تلاوت کریں، اپنے خود موبائل چھوڑیں، پھر بچے چھوڑیں گے۔ بہت سی باتیں مختصر وقت میں ہم نے کہہ دی۔ میرے ناظرین، چلتے چلتے میں ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو دیکھ رہے ہیں الہدایہ اسلامک یوٹیوب چینل، یہ آپ کا چینل ہے، اسلامی، مذہبی، اخلاقی، تہذیبی، معاشرتی، سماجی باتیں آپ تک پہنچاتا آ رہا ہے، اور آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ بارہا جا رہا ہے، یہ باتیں جا رہی ہیں، اور مسئلے مسائل بھی جا رہے ہیں، آپ تک پہنچ رہے ہیں، اور یہ چیزیں آپ لوگوں تک بھیجیں، رشتہ داروں تک بھیجیں، تاکہ آپ بھی اس بندے نئے چیز کے ساتھ ثواب کے برابر بھی کے مستحق ہوں، اور اس چینل کے الہدایہ اسلامک یوٹیوب چینل جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے نئے ساتھی ہیں وہ سبسکرائب کریں، تاکہ مسائل پھٹافٹ آپ تک پہنچے اور آپ بھی اس سے مستفیض ہوں، اور اس بندے نیا چیز کے ساتھ آپ بھی ثواب کے برابر کے مستحق ہوں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔